ایک وزیر اعظم کو چلتا کروایا آپ کی پارٹی نے کیمپین چلا کے، آپ کہہ رہی ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ، حکومت نے اب تک کی جو کارروائی اٹھائی پینڈورا باکس کے پیپرز کے اوپر، اس پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ سب سے پہلے تو ابھی اندلیپ عباس صاحبہ نے کہا کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بزنس کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دہرائیں جس پہ وہ کہتے تھے کہ آف شور کمپنیز صرف کریٹ ہوتی ہیں ٹیکس ایویژن کے لیے یا منی لانڈرنگ کرپشن کے منی چھپانے کے لیے. تو حیرت کی بات ہے کہ جب یہ پنڈورا باکس کھلتا ہے تو عمران خان صاحب کے ایسے ریلیٹیو کا نام آ جاتا ہے جن کا ایڈریس جو ہے وہ سیم ہے جو عمران خان صاحب کا ایڈریس ہوتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کا نام آ جاتا ہے، جس میں آج آپ نے ابھی کامیاب جوان پروگرام کی بات کی، پھر انہی وزیر خزانہ صاحب کو اربوں روپے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرو. وہ وزیر خزانہ جس کا نام پنڈورا باکس میں آتا ہے آف شور کمپنیز میں. پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا سیکرٹ ویپن ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کی ATM مشین ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے یہ احتساب کی بات کرتے، احتساب کے بہت نعرے لگاتے، احتساب کے نعرے کے اوپر تو یہ حکومت میں آئے تھے. تو پھر علیم خان صاحب جو ان کے، وہ تو عمران خان کے سیکرٹ ویپن ہے. پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب، ان کے بھی بھائی کا نام آ جاتا ہے، وہ بھی ان کے کیبنٹ میں ہے. تو بات یہاں نہیں ہوتی. پہلی بات مورلی کہتے تھے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی خود یہ پرنسپل تھا، مجھے پتا ہے ویسے تو وہ یو ٹرن ماسٹر ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ پرنسپل ہے کہ سب سے پہلے ریزائن کریں پھر انویسٹیگیشن ہو. چلے ہم وہ بات دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. انویسٹیگیشن یہ کرے، مجھے بتایا انہوں نے کہہ دیا ہم سیل بنائیں گے، لیکن اگر یہ انویسٹیگیشن میں واجد ضیاء صاحب کو ہیڈ لگا دیتے ہیں یا اپنے مرضی کے لوگوں کو ہیڈ لگا دیتے ہیں، اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا ابھی لاسٹ سکینڈل کو ہم دیکھ لیں، رنگ روڈ سکینڈل آیا، اس رنگ روڈ سکینڈل میں زلفی بخاری کا نام تھا، زلفی بخاری کے نام کا کیا ہوا؟ یا غلام سرور صاحب کا نام تھا، ان کا کیا ہوا؟ یا آپ دیکھ لیں کہ چینی چوروں میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا، ان کا کیا ہوا؟ تو انویسٹیگیشن کرنے میں تو یہ سیلز بنانے میں تو یہ ماہر ہیں. تو اس انویسٹیگیشن ہنا صاحبہ، اب یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ سبھی کے نام ہیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ہے، ان کے بیٹے کا بھی نام ہے، تو اس پہ پھر آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں، اسحاق ڈار کے بیٹے علی نے اپنا جو عمر چیمہ نے کا لیٹر، انہوں نے بالکل اس کو کلیریفیکیشن دے دی، اور آپ وہ چاہے لیٹر دکھائیں بھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں تو پاکستان میں کبھی بزنس کرتا ہی نہیں تھا. اور بڑا اچھی بات ہے، ہنسے دلیپ عباس صاحبہ، اچھی بات ہے، ٹائم ہے آپ کا ہنسنے کا، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو کام سٹارٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا، میں نے یہ کمپنی ضرور بنائی تھی دبئی میں بزنس کرنے کے لیے، اور اب یہ ورک نہیں کرتا. تو میں تو کہتی ہوں ویلکم کرنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن کرتا ہے تو سب سے اوپر جو آپ کا مافیا کا ہیڈ ہے، جو چوروں کا، ٹھگوں کا، ان سب مافیا کا ہیڈ بیٹھا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کی انویسٹیگیشن لیڈ کرے گا. تو اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ سب سے اوپر مافیا کے ہیڈ ہیں، وہ ان کو کیا اپنے ATMs کو پروٹیکٹ کریں گے یا ان کو کلین چٹ دیں گے؟ ہم نے تو پچھلے ماضی میں دیکھا نا. عمران خان کو کہہ رہی ہیں آپ مافیا کا ہیڈ؟ مافیا کے ہیڈ وہ نہیں ہے، سارے ATM مشین کے ان لوگوں نے میرے ساتھ نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے آج ریز نہیں کی، محیط صاحب ایک کوسچن جو آپ نے ریز کرنا ہے، وہ کل جو فواد چودھری صاحب نے جھوٹ بولا سٹارٹ کر کے اور اسٹیٹ کی ریسورسز یوز کی اور پی ٹی وی کو، ایک اسٹیٹ چینل کو یوز کر کے ایک فیک نیوز چلائی، اور شہباز گل نے پھر وہی پروموٹ کی اور ایک جھوٹا الزام لگایا جنید صفدر پہ، اس کو ضرور ریز کریں، کیونکہ میں نے دیکھا آپ کے شو میں اس کو بات کو ریز نہیں کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہی کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں اس پہ کہتی ہوں ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا. پہلے الیکشن ٹریبیونل پہ گئے، اس کے بعد وہاں سے ٹھوکریں کھائیں، پھر ہم گئے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آئے، پھر ہم نے دھرنے کیے. ہم 2 سال سٹرگل کرتے رہے اس کا، اور سپریم کورٹ میں گئے اور ہم نے لاک ڈاؤنز کیے، اور مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیگل، پولیٹیکل، پبلک کے ساتھ وائٹ پیپرز لکھے، ہر طرح امپائر کی انگلی کا ویٹ کیا تھی، اور اس کا ہم نے شور قائم رکھا، پریشر ڈالا 2 سال. دس از ویری انفیئر. یہ جو اپوزیشن ہے، یہ نہیں، دیکھیں آپ مجھے ان کو میرا مطلب ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں، ایک آپ نے موقع دیا ان کو، نہیں 15 منٹ وہ بولے، مجھے بولنے دینا، مجھے جواب دینے دیں. میں نے تو ان دونوں کے اس کو سنا ہے.
اچھا اب یہ جو اپوزیشن ہے جو کہ آج تک مطلب آپ ابھی دیکھیں ہنا کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ خود کریں, ہم کیوں کریں. یہ اتنی نالائق ہے کہ یہ ایک جلسہ وداؤٹ وہ مدرسے کے بچے نہیں کر سکتی. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا. اچھا اب آ گئے مدرسے کو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جلسہ, تو مدرسے کے بچے ہی لاتے ہیں, فضل الرحمان کا جلسہ ہوتا ہے, یہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اکیلے. اچھا تو اب دوسری بات کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتساب کا جو پروسیس ہے, سب سے پہلی بات کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمارے منسٹروں نے جب ان پہ نیب کے کیسز آئے, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ریزائن بھی کیا, کلیئر ہو کے واپس بھی آئی ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات نیب نے 3 سال میں 10 گنا زیادہ لیا کمپیئر ٹو ان کے 10 سال. ریکوریز ہوئی, پہلے 238 بلین ہوئی تھی, پچھلے 10 سال میں 532 بلین اس دفعہ ہوئی ہیں, اور پچھلے 3 سال میں, پچھلے 3 سال میں. تیسری بات یہ ہے, تیسری بات سنیں کہ آپ نے کبھی یہ جو آج کل کیسز ہو رہے ہیں, اللہ معافی دے باقی بھی, کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ ضمانتیں ان کی نہ ہوئی ہیں اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہوں, کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت کڑی نظر رکھی گئی ہے. ہزاروں ایسے کیس تھے جو پرانے زمانوں میں ہوتے تھے اور امیر آدمی ایک فون کر کے بھاگ جاتا تھا. فرق پڑ گیا, فرق پڑا, لیکن یہ میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں, اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ جو جوڈیشل ریفارمز تھے اور جو یہ اینٹی منی لانڈرنگ ریفارمز تھے, انہوں نے این آر او کے اوپر متکا آج بھی لگایا ہوا ہے اسمبلی کے اندر, اور یہ متکا لگائے رکھیں گے. اگر ہماری 2/3 میجورٹی ہوتی, میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. مجھے ایک بات میں بتا دیں, میرے پاس یہ ساری فائل ہے, مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے نام, میں آپ کو سارے اس وقت نام گنوا دیتی ہوں جن کے اوپر آپ کے یہ سارے 36 شیڈز آف پولیٹیکل کرپشن, میں نام آپ کو گنواتی ہوں. 36 شیڈز آف پولیٹیکل, ہاں, 40 شیڈز آف لو تھا. یہ جو تجاوزات ہیں جس پہ انہوں نے قابو کیے ہوئے تھے, سیف الملوک کھوکھر, غلام دستگیر خان, خرم دستگیر کے والد محسن نواز رانجھا, نیئر بخاری, یہ کب کے کیسز ہیں؟ کسی نے ایک انچ بھی ان سے نہیں لی کیونکہ ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مطلب پوائنٹ آپ کا پروو. ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب, نہیں, مجھے بھی ایک بات ایڈ کرنی ہے. تبدیلی آ گئی ہے, پہلے ان چیزوں کو تنویر, دانیال عزیز, یہ جاوید لطیف, یہ سب کے جو کیسز جن پہ اچھا ڈاکٹر صاحب میں بس ایک انصار عباسی صاحب نے جو بات کی, میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام پاناما لیکس میں نہیں تھا, لیکن ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ سزا دی گئی. میاں نواز شریف کا نام بھی پاناما لیکس میں نہیں تھا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ان کو سزا دی گئی. اور یہ جو کہہ رہی نا سپریم کورٹ, تو میں یہی بس دلیپ صاحبہ کو بتاؤں گی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ امپائر کی انگلی کے سگنل کا ویٹ کری تھی, اور جس طرح راتوں رات واجد ضیاء صاحب کی JIT بنی واٹس ایپ گروپ پہ, تو یہ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا, لیکن پاناما میں کہہ کے ان کو اقامہ کے نام پہ نکالا گیا.